پرانی حویلی کی مدھم روشنی والی راہداریوں سے گزرتے ہوئے میں 13 نمبر کمرے کے زنگالو دروازے سے ٹھوکر کھا گیا۔ میں نے دروازہ دھکیل دیا اور ایک تیز بو محسوس کی۔ بو اتنی کراہت بھری تھی کہ مجھے چکر آنے لگے۔ میرا سر گھومنے لگا، مگر میں پھر بھی اس آسیب زدہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر مجھے خاکالود ڈائری ملی۔ جب میں نے اس کے پیلے رنگ کے صفحات کو پلٹایا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ڈائری ایک صوفیہ نامی لڑکی کی تھی۔ صوفیہ 1 صدی پہلے اسی کمرے میں رہتی تھی۔ اس کی تحریریں پراسرار تھیں، جن میں خوف اور سحر چھپا تھا۔ صوفیہ عجیب و غریب کہانیاں سناتی تھی اور اسے اندھیرے میں رہنا پسند تھا۔ صوفیہ کے الفاظ خوف اور سحر سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کی ساری تحریریں اندھیرے اور روشنی سے بھری ہوئی تھی۔ اسے روشنی سے نفرت تھی۔ اسے لکھنا پسند تھا، اور لکھنا بھی ایسا کہ جس میں صرف خوف ہی خوف ہو۔ ایک تحریر نے مجھے چونکا دیا۔ آج رات میں اندھیرے کا مقابلہ کروں گا، اور میں اس کمرہ نمبر 13 کا مسافر ہوں، اور میری قسمت کا تعین کرو۔ پیاری ڈائری۔ اس کے آگے میرا نام لکھا ہوا تھا۔ وہ میری لکھائی تھی۔ ایسا لگا جیسے میں نے خود سے لکھا ہو، جبکہ میرے ہاتھ میں کسی قسم کی کوئی قلم نہیں تھی، اور نہ ہی میں نے لکھا تھا۔ اگلا صفحہ خالی تھا۔ وہاں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا سوائے ایک جملے کے: مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اچانک روشنیاں ٹمٹما گئی اور کمرہ میں گھپ اندھیرا ہو گیا۔ میں نے ایک اندیکھی عورت کو اندر آتے ہوئے محسوس کیا۔ وہاں ایک پراسرار لڑکی مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خون سوار تھا اور دانتوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ میں نے وہاں سے جانے کی کوشش کی، لیکن دروازہ بند ہو گیا تھا۔ ڈائری زمین پر جا گری تھی اور لڑکی غائب ہو گئی تھی۔ میں دروازے کے قریب بیٹھ گیا اور ڈائری اٹھا لی۔ میں نے بے دلی سے صفحات پلٹے تو ڈائری نے خود ہی لکھنا شروع کر دیا: آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ اب آپ کبھی واپس نہیں جا پائیں گے۔ جب میں وہاں پڑا تھا، ہلنے یا بولنے سے قاصر تھا۔ وہاں گہری خاموشی تھی، اپنے آپ کو کفن کی طرح میرے گرد لپیٹ رہی تھی۔ میں ایک زندہ ڈراؤنے خواب میں پھنس گیا تھا، اور ڈائری ان ہولناکیوں کو کھولنے کی کلید تھی جو اندر چھپی ہوئی تھی۔ صفحات پر الفاظ بدلنا شروع ہو گئے، جس سے خاندان کے جنون اور دہشت میں آنے کی خوفناک کہانی سامنے آ گئی۔ حویلی ایک تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ کمرہ نمبر 13 تھا، جہاں صوفیہ اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ تبھی کمرے سے باہر کچھ شور سنائی دیتا ہے، اور صوفیہ بھاگ کر باہر جاتی ہے، جہاں اس کے پورے خاندان کی لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کے ہاتھوں میں چھریاں اور تلواریں ہوتی ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے: آج ہمارا بدلہ پورا ہو گیا۔ تیرے باپ نے ہمیں مارا تھا، ہمارے بچوں کو قتل کیا تھا، آج ہم نے اسے مار دیا ہے۔ صوفیہ پر دماغی اٹیک ہوتا ہے۔ وہ پتھر سے بن جاتی ہے، اور پھر منظر بدل جاتا ہے۔ وہ کمرہ نمبر 13 تھا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا، خوف میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی برفیلی سانسیں میرے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو تاریکی میں کھینچا ہوا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرے میں اضافہ ہوتا گیا۔ صوفیہ کی سانس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہو۔ اس کی سسکیوں کی آواز سنائی دینے لگی، اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ایک سایہ دیوار سے باہر جاتا ہوا محسوس ہوا، جیسے صوفیہ وہاں سے چلی گئی ہو۔ ڈائری نے مجھے خاندان کی بھیانک قسمت کے نظارے دکھائے۔ ان کی چیخیں ہالوں میں گونج رہی تھیں جب وہ انتقام کے غضب کا شکار ہو گئے۔ اچانک روشنیاں پھر سے جگمگا اٹھی، اور کمرہ ایک خوفناک چمک میں نہا گیا۔ میں اب اکیلا نہیں تھا۔ صوفیہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں کوئلے کی طرح کالی تھیں، جس کی جلد مرجھا گئی تھی۔ میرے گھر میں خوش آمدید، اس نے سرگوشی کی۔ اس کی آواز قبر سے آہوں جیسی تھی۔ تم کبھی نہیں چھوڑو گے۔ تم چاہ کر بھی اس جگہ واپس نہیں جا سکتے۔ چاہو تو کوشش کر کے دیکھ لو۔ اس کی آواز میں چیلنج تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مجھے جانے دو، میرے بچے میرا ویٹ کر رہے ہوں گے۔ میں نے اپیل کی۔ اس نے زوردار کہکر لگایا اور بولی: میں نے کہا تھا تم جا سکتے ہو تو چلے جاؤ۔ ویسے بھی تم نہیں جا سکتے، جانے کا فائدہ بھی نہیں۔ اگر جاؤ گے تو لوگ یقین نہیں کریں گے۔ میری حیرت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ کیوں نہ جاؤں؟ کون یقین نہیں کرے گا؟ میں بولا: کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، کیونکہ تم مر چکے ہو، اور تمہیں مرے ہوئے 10 گھنٹے ہو گئے۔ لوگ تمہیں دفن کر رہے ہیں، اور لوگ یہ اسکیپ نہیں کرتے کہ تم واپس آ جاؤ۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا،
اور رونے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ابھی زندہ ہوں، تم جھوٹ مت بولو۔ ہاں ہاں ہاں، اس کے کہکے کی آواز آئی۔ میں نے اپنے آپ کو حرکت دینے کی کوشش کی، مگر ایسا نہیں کر پایا۔ میری طاقت ختم ہو گئی تھی اور میرا جسم ساخت ہو گیا تھا۔ صوفیہ کا زوردار کہکا سنائی دیا اور پھر اندھیرے نے مجھے اپنے اندر دبوچ لیا اور میں ایک گمبھیر کہانی کا حصہ بن گیا، ہمیشہ کے لیے۔ دہشت کی اتھاہ گڑھے میں پھنس گیا تھا جو ان تہواروں کے اندر چھپا ہوا تھا، جس میں چین بھی تھا اور بے چینی بھی تھی۔ کمرہ خالی تھا، لیکن آخری صفحے پر یہ الفاظ اب بھی باقی تھے: کمرہ 13 میں خوش آمدید، ہمیشہ کے لیے۔